بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ آج 16واں روزہ ہے۔ 16ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں ان کا تذکرہ کروں گا، لیکن حسب معمول پہلے ایک حدیث مبارکہ۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ کا تعلق سبحان اللہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو بہت پیاری نصیحتیں، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھلایا۔ آج جب کہ وبا پھیلی ہوئی ہے تو ہر وقت اگر کوئی چھینکتا رہے، کھانستا رہے، اس کا طریقہ اسے معلوم نہ ہو، تو یہ ایک ہمیں اس پر جو ہے اخلاقیات میں خاص طور پر معاشرے کے اقدار کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اور سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور فرمایا کہ سبحان اللہ، اور اسی طریقے سے پھر وہ یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کے کلمات بھی ملتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، سبحان اللہ، یہ چھینک کا آنا ایک کتنے سیکنڈ کے لیے انسان کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ عمل، یہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو بہرحال اللہ کریم توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں؟ 16ویں روزے کے خاص اعمال اور وظائف میں بزرگان دین کے معاملات میں یہ ملتا ہے کہ وہ جو ہے بعد نماز فجر جو ہے سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اگر آپ 100 مرتبہ صبح بعد نماز فجر نہ پڑھ سکیں تو فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فجر کی سنتیں اور فرض کے درمیان کا بھی معمول بزرگان دین کے معمولات میں سے ملتا ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد جو معمول ہے وہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد جو معمول ہے، ناظرین کرام، ظہر کی نماز کے بعد جو ہے سبحان اللہ سورہ اخلاص 100 مرتبہ، سورہ اخلاص 100 مرتبہ یہ ملتا ہے، اور اس کے بعد ناظرین کرام خاص طور پر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام یہ بھی ملتا ہے کہ بزرگان دین کے معمولات میں کہ وہ خاص طور پر جب سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے تو تنہائی میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں سورہ اخلاص جب پڑھا کرتے تھے تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا یقین دل میں بٹھاتے تھے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور اس کے مختلف پڑھنے کے طریقے بھی لکھے ہیں، لیکن ناظرین کرام لوگوں کی آسانی کے لیے میں مشکل کی طرف نہیں لے کے جاتا، ہمیشہ آسانی کی طرف، اور وہ خاص دعائیں بھی موجود ہیں جو احادیث میں ملتی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے جب دعائیں لوگوں کو نہ آتی ہیں اور بتلائی جائیں تو پھر لوگوں کے لیے مشکل بھی ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے کہ آسان عمل کی طرف آپ کو لے کے آیا جائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد جو ہے درود ابراہیمی کا ذکر ہے۔ درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر درمیان میں جو ہے درود و سلام شروع میں ہو جائے گا، آخر میں ہو جائے گا، اور درمیان میں صرف درود شریف درود ابراہیمی ہو جائے گا 100 مرتبہ۔ اس کا ذکر ملتا ہے عصر کی نماز کے بعد۔ مغرب کی نماز کے بعد ناظرین کرام اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ سبحان اللہ، اگر آپ جو ہے سورہ یعنی کہ یہ سورہ اول آخر درود شریف کے ساتھ جو سورہ قارعہ ہے، سورہ قارعہ اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے 3 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے قہر سے، اپنے عذاب سے، اپنی جو ہے اس سے سزا سے انشاءاللہ آپ اللہ کی بارگاہ سے انشاءاللہ بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو سورۃ القارعہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام عشاء کی نماز کے بعد اگر سورہ قارعہ نہ پڑھ سکیں تو سورۃ تکاثر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کسی کے لیے اس کی ادائیگی کرنا مشکل ہے تو سورۃ تکاثر کا معمولی بزرگان دین کے معمول میں سے ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام عشاء کی نماز کے بعد اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ بزرگان دین خاص طور پر سجدہ توبہ ادا کرتے تھے۔ سجدہ توبہ بھی ملتا ہے اور صلاۃ التوبہ کا بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ 2 رکعات تراویح کے بعد 2 رکعات صلاۃ التوبہ پڑھتے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ، یہ عشرہ مغفرت جو ہے وہ رخصت ہو رہا ہے، 16واں روزہ شروع ہو چکا ہے، بلکہ 16واں روزہ اختتام کی طرف ہے، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کیونکہ بزرگان دین کے معمولات میں یہ ملتا ہے کہ وہ توبہ استغفار کثرت سے کیا کرتے تھے۔ ہم تو ایک رات توبہ کر لیں، ایک دفعہ استغفار کر لیں، کہتے ہیں یار اس وقت کر لی تھی، بس توبہ ہو گئی، بس ابھی دوبارہ توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام امتیوں کو بھی یہی کہا گیا کہ تم بھی جو ہے توبہ استغفار کرو۔ اعمال سے جوڑنے کا سلسلہ جاری ہے ناظرین کرام۔ 17ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔